یہ بڑی پرابلم ہے اسٹیج اہل سنت کا. اسٹیج سے پتہ چلتا ہے, محفل نعت خوانی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اہل سنت کا اسٹیج ہے. وہاں مولوی آتا ہے اور آ کر کے بیان کر دیتا ہے الٹی سیدھی کرامت, تو کوئی روکنے والا نہیں, مجمع میں کوئی بولنے والا نہیں. یا تو وہاں کسی نے کسی پیر صاحب کی حمایت ہوتی ہے, اور کہہ رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو بادشاہت ملی, جو مقام ملا, تو غوث پاک کی وجہ سے ملا. نوح علیہ السلام کی کشتی جو کنارے لگی تو غوث پاک کی وجہ سے لگی. اور پتہ نہیں کیا کیا تھا, میں تو ایسے 3-4 واقعے انبیاء کرام کے بارے میں, بہت انبیاء علیہ السلام کے بارے میں. حالانکہ اللہ الصمد, کوئی غیر نبی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. اچھا نبی, اس کے بعد پھر درجہ رسول کا ہے. 313 رسول ہے نا, 1,24,000 انبیاء علیہ السلام, پھر 313 رسول, اس کے بعد رسولوں کا درجہ ہے. تو جن انبیاء اور رسول کا نام لیا جا رہا ہے وہ تو رسولوں کا درجہ ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جتنا بڑا بھی رتبہ ہے, جتنا بڑا بھی مقام ہے, لیکن صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. اچھا یہ کہنا بالکل درست نہیں ہے کہ ادنا صحابی, نہیں, صحابی تو ہیں سارے اعلیٰ, لیکن جو آخری اگر کوئی درجہ اگر بنتا ہے تو آپ کی میری ضرورت نہیں ہے, درجہ اگر بنتا ہے تو اگر کوئی اس میں سب سے آخر میں ایمان لانے والے یا جس طرح سے جو بھی ہے, اگر کوئی درجہ بنتا بھی ہے تو کوئی بڑے سے بڑا ولی ان کے مقام تک نہیں, صحابہ کرام کے مقام تک نہیں ہے, چجائے کے اوپر. اکثر عموماً یہ انڈیا میں 2-4 مستنڈے ہیں وہ مولوی, وہ بیان کرتے ہیں, اور ان کو سن کے اصل میں وہاں کی جو زمینی گراؤنڈ ہے نا وہ عجیب ہے. وہ صبح نکلیں گے, ان کا تعلق ہے نہیں ہے, تو وہ مندر کو دیکھ کے وہ ہے مسلمان, بہت زیادہ بھی کٹر ہے نا, بہت زیادہ بھی کٹر ہیں, ان کو پھر بھی کہیں نہ کہیں رام رام کرنا پڑ جاتا ہے. تو وہ جب ان کے درباری پجاری ان کی چیزیں بیان کرتے ہیں نا, تو پھر یہ برابر میں بیلنس کرنے کے لیے پھر یہ لے کے آتے ہیں, بیلنس کرنے کے لیے یہ لے کے آتے ہیں. اور ایسی کرامتیں, ایسی چیزیں بیان کر دی کہ جو شریعت مطالعہ میں کہیں نہیں تھی. اچھا میں آپ کو ایک بات اور واضح کروں گی, جو چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھی ہوئی ہیں نا, ان پہ بھی آپ غور کریں. کسی مفتی مجتہد نے لکھی نہیں ہے. اگر مفتی مجتہد نے اگر کچھ کیا ہے نا, اس نے یا قرآن کا ترجمہ کیا یا قرآن کی تفسیر لکھی ہے یا درسیات کی کتابیں لکھی ہیں. یہ جو کرامتوں والی کتابیں ہیں نا, یہ ایسے لوگوں نے جو ہے نا وہ لکھی ہوئی ہیں جس کی بات نہیں, جیسے میں نے پہلے وضاحت کی تھی کہ